السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹرز کے ساتھ میں خاور گمن اور میرے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے موجود ہیں۔ ناظرین، ایک ایسا وقت جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا 1/3 حصہ جو ہے وہ شدید سیلاب سے متاثر ہے۔ 35 ملین کے قریب جو لوگ ہیں اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر پاکستان کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے۔ پاکستان کی جو ریسنٹ ہسٹری رہی ہے اور اس میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ سب سے جو ہماری جو خاص طور پر کرنسی ہے بہت برا پرفارم کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق اور پنجاب کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پنجاب چاہ رہا ہے، خاص طور پر وفاق چاہ رہا ہے کہ پنجاب سے لوگوں کو نکال لیا جائے، خاص طور پر جو سول سرونٹس ہیں۔ سی سی پی او لاہور ڈوگر صاحب، ان کے حوالے سے، ان کے تبادلے کے حوالے سے کافی زیادہ ہم کل سے بیانات سن رہے ہیں۔ وفاق چاہ رہا ہے کہ ڈوگر صاحب جو ہے واپس آ جائیں، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے انہوں نے ان کو واپس بلا لیا ہے۔ پنجاب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمیں انہیں رکھنا ہے لاہور کا ایز اے سی سی پی او۔ تو آج ہم نے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہاشم ڈوگر صاحب جو ہوم منسٹر ہیں پنجاب کے، ان کو دعوت دی ہے۔ تو ان سے ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے بنیادی اصل مسئلہ کیا ہے اور آئین اور کیا کہتا ہے۔ کیا وفاق اپنی مرضی سے کسی بھی سول سرونٹ کو واپس بلا سکتا ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ صوبے کی جو بھی حکومت ہو اس کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے۔ ویلکم ٹو دا شو ڈوگر صاحب۔ کل کا ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارا معاملہ بدقسمتی ہمارے ملک کی ایسے موقع کے اوپر جب تمام صوبائی حکومتوں کو، وفاقی حکومت کو مل کے آگے چلنا ہے، گورننس کو بہتر کرنا ہے، یہ ایک نان ایشو کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے وفاق اور پنجاب جب آپس میں اس طرح کے معاملے کے اوپر لڑیں گے تو دنیا میں ہماری جگسائی تو ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ میں آن گراؤنڈ پولیسنگ سفر ہوگی، باقی جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا مسئلہ اصل سے شروع کہاں پہ ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ خاور صاحب۔ دیکھیں، اس کا مسئلہ یہ ہے جو میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابھی آپ نے پچھلے دنوں یہ بھی سنا ہوگا جی پنجاب کی حکومت جا رہی ہے اور اس طرح کے ایشوز بار بار کہے گئے، اسمبلی جو ہے وہ مطلب اسمبلی سے مراد کی دوبارہ نون لیگ کی حکومت آ رہی ہے، اور اسی کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں جو سی سی پی او کی کل لاہور انہوں نے تبادلہ کیا۔ ان ساری چیزوں کا کنیکشن یہ ہے کہ آبویسلی یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں گورنمنٹ فنکشن نہ کرے، بے بس ہو جائے، اور جو احکامات ہیں وفاق سے وہ ڈائریکٹلی جو ہمارے پی ایس پی آفیسرز ہیں ان کو کنوے ہوں، اور یہ انڈائریکٹلی وفاق سے بیٹھ کے حکومت چلائیں۔ اگر آپ 18ویں ترمیم کا بغور جائزہ لیں تو وہ قطعی طور پہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صوبوں کو بہت حد تک خود مختاری ملی، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور یہ سب بڑے دائی ہیں کہ صوبوں کی خود مختاری۔ یہ کیسی خود مختاری ہے کہ آپ ایک سی سی پی او کو وزیر اعلیٰ کے کانسنٹ کے بغیر آپ کہیں جی کہ آپ فوراً آپ وفاق میں رپورٹ کریں، اور وجہ میری تو سمجھ میں کوئی وجہ نہیں آتی۔ ایک کل ایف آئی آر ہوئی جو آپ کے شاید نوٹس میں ہے، جس میں کہ ایک مدعی ہیں انہوں نے آ کے کمپلینٹ کی کہ ہمارے جذبات مجروح ہوئے، آپ نے عمران خان کے خلاف بہت غلط باتیں کی، اور ایک ایس ایچ او نے اس کی ایف آئی آر کر دی۔ یہ اس کے لیے ڈائریکٹلی مورد الزام ٹھہراتے ہیں سی سی پی او کو، میں جس کو ڈینائی کرتا ہوں۔ تو یہ ایک سیدھی بات ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ فنکشن نہ کرے، کسی طریقے سے کولیپس کر جائے، اور یہ کیونکہ یہ تو کبھی بھی اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے کہ ہم نے صرف وفاق میں بیٹھ کے حکومت کرنی ہے۔ ان کے عزائم ہی پورے نہیں ہوتے تھے جب تک صوبہ ان کے پاس نہ ہو۔ اچھا ڈوگر صاحب، جو سول سرونٹ ایکٹ ہے 1973 کا، اس کے مطابق تو ظاہر ہے وفاق با اختیار ہے، وہ کسی بھی جو سول سرونٹ کو جو کہ وفاق کا امپلائی ہے وہ بالکل ان کو ریکال کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو صوبے کا چیف منسٹر اس سے کنسلٹ کرنا ضروری ہے، تو آپ لوگوں کو بالکل انفارم نہیں کیا گیا، کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ کیوں یہ جو غلام محمد ڈوگر صاحب ہیں ان کو واپس چاہیے؟ وفاق کے اندر کوئی وجہ ہوگی؟ بعض کا تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم کچھ انکوائری ہو جاتی ہے، صوبہ سرنڈر کر دیتا ہے، یا آفیسر صاحب خود ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی مجھے واپس جانا ہے وفاق کے اندر۔ اس حوالے سے کوئی ان کی ٹرانسفر سے پہلے کوئی کورسپونڈنس وفاق اور پنجاب کے درمیان ہوئی، یا بس اچانک سے فیصلہ ہوا کہ ڈوگر صاحب کو واپس بھجوا دیں؟ نہیں خبر صاحب، بالکل ایبسولوٹلی ناٹ۔ انہوں نے کوئی نہ رابطہ، نہ بات، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی کمپلینٹ۔ یہ تو کل اچھا، اور یہ جو خط ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سرکولیٹ ہوا،
اور آپ دیکھیں کہ خط میں وہ وزیر اعلیٰ کو ایڈریس تک نہیں کر رہے یا گورنمنٹ آف پنجاب کو ایڈریس تک نہیں کر رہے، وہ ایک آفیسر کو ڈائریکٹلی حکم دے رہے ہیں کہ آپ جی واپس پہنچ جائیں. تو پھر اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کہاں گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ کل کو جتنے ڈی پی او، سی پی او، آر پی او، کوئی ڈپٹی کمشنر، وہ کوئی بھی کام کریں گے تو ان کو ایک شاہی حکم نامہ جاری ہو جائے گا، جی آپ واپس اسٹیبلشمنٹ میں پہنچ جائیں. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل انلیگل ہے. اور آج جو ہماری میٹنگ ہوئی جس کو سی ایم صاحب نے چیئر کیا، اس میں چیف سیکرٹری صاحب موجود تھے، سیکرٹری سروسز تھے، اور جب یہ لیٹر ہمیں ریسیو ہوگا فزیکلی، اس کے بعد ہم اپنا لائے عمل بنائیں گے. فی الحال سی ایم صاحب نے حکم دیا ہے کہ سی سی پی او اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے رہیں گے، اور جب تک گورنمنٹ آف پنجاب غلام حسین صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. جی چیر صاحب. جی ہاں جی، سردار ہاشم ڈوگر، کرنل ریٹائرڈ، لویبل پرسن، لیکن بڑا کمپٹنس ہے اور بڑی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو وزیر داخلہ بنایا گیا، ورنہ کم ہی عام طور پر وزارت داخلہ چیف منسٹر کے پاس ہی رہتا ہے. تو ہیونگ سیڈ دس، آپ تین چیزوں کا جواب دیں. ایک تو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ جو ہیں، انہوں نے بیان اعلان کیا ہے کہ جو صوبائی حکومتیں عمران خان کے لانگ مارچ کی مدد کریں گی ان کے خلاف ہم آئینی کارروائی کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کون سی آئینی کارروائی ہے جو کسی بھی لافلی اسٹیبلش مینڈیٹڈ گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے کرنی ہے، اور آپ کا کیا لایا عمل ہے؟ نمبر دو، آپ کے بندوں کو جو وہ ورگلا رہے ہیں کہ استعفے دے کے ہمارے ساتھ مل جو، ابھی تک ان کو کتنی کامیابی ہوئی ہے؟ اور وہ روز دوسرے تیسرے دن جو بڑھ کے مار رہے ہیں کہ پرویز لائی حکومت ہم گرا رہے ہیں، اس کا اب کیا سٹیٹس ہے؟ اور پرویز لائی گورنمنٹ کر کیا رہی ہے صوبے میں؟ ایک سوال اور ہے، لیکن پہلے اتنوں کے جواب دے دیں. جی 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 مہربانی چور صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ کے بڑے الفاظ، مہربانی. سب سے پہلی بات یہ ہے سر کہ لانگ مارچ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنی ہے یا ہم نے کوئی وسائل دینے ہیں. اگر ایک لافل کہیں پہ بھی گیدرنگ ہوتی ہے، کوئی لانگ مارچ ہوتی ہے، جس کے لیے کہ میں نون لیگ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی لانگ مارچ کریں، کیونکہ آپ مہنگائی کے خلاف بہت لانگ مارچ کیا کرتے تھے. ہم ان کو مکمل سیکیورٹی کے ساتھ اسلام آباد پہنچائیں گے. اسی طرح اگر پی ٹی آئی والے کسی ایشو کے اوپر اپنا لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، ان کو راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اوبویسلی گورنمنٹ تو اس میں کوئی اس طرح کی مدد نہیں کرنے جا رہی کہ ہم کوئی ان کو راستے میں کھانا کھلا رہے ہیں، کوئی ہم ان کو سروسز دے رہے ہیں. ہم تو ایک پیسفل پروٹیسٹ کو کرنے کی پرمیشن دیں گے. باقی جو صاحب وہ جو فرما رہے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب کہ ہم 25، میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے 25 مئی کو کیا، جو صاحب یہ اس سے زیادہ کر کیا سکتے ہیں؟ انہوں نے پنجاب پولیس کو وہ بے دردی سے استعمال کیا، ہماری عزتیں پامال کی، ہمارے گھروں کے اندر پولیس گھسی. اب یہ کہ ہم تو ایسا نہیں کرنے والے. راوی کے اندر جی بندے پھینکے، ہماری خواتین ایم پی ایز کو لے جا کے تو مردوں کے تھانے کے اندر رات کو غیر قانونی طور پہ رکھا، کیا کیا ظلم نہیں کیے. ہم تو پھر بھی عمران خان کے پیروکار ہیں. مجھے حالانکہ بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ میں گردنیں اتار دوں، میں پھر بھی قانون اور آئین کے تحت رہتے ہوئے خان صاحب کا حکم تھا آپ کسی کی عزت پامال نہ کریں. ہم نے کبھی بھی کسی کو پنجابی جکی کے اندر نے اجے تک ویگ چ نہیں پھڑیا کہ اگر عطا طارق صاحب نہیں پھڑے جا رہے تھے کسی ہور نو پھڑ لیے. ہم تو آج بھی اپنے آپ کو بڑا کرٹیسزم سننے کے باوجود کنفائن کر رہے ہیں کہ ہم قانوناً کام کریں. پرچے ہوئے ہیں 30 ایم پی ایز پہ جو سارے کے سارے پکوڑے ہیں. اس کے علاوہ 61 لوگ ہیں جو نیب والے جب مریم کی پیشی تھی. اب ان سب کو کال چلی گئی ہیں پولیس کی طرف سے. یہ اگر پیش نہیں ہوں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، چلان سبمٹ ہوں گے، پھر معزز عدالتیں جانے اور یہ جانے. اچھا ہاشم صاحب، ہاں جی پلیز کمپلیٹ کر رہے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. جی میں عرض کر رہا ہوں دوسرا سوال تھا ایم پی ایز کو ورگلانے کا. جو صاحب یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اور اس کام کے لیے تو یہ جماعت مہارت رکھتی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی شروع میں نہیں تھی، اب وہ بھی اس میں شامل ہے. تو 88 میں مجھے یاد ہے میرے والد صاحب ایم ایل اے تھے، ان کو ورگلانے کی کوشش کی. آج بھی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ اس کو کرتے رہیں گے. اس کی وجہ یہ کہ تکلیف یہ ہے کہ پنجاب ہمارے پاس نہیں ہے. اگر پنجاب نہیں ہے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کو کھانا مل جائے تو روٹی مل جائے تو ساتھ سالن نہ ملے، تو وہ تو پھر کھانا نہیں ہوتا. رانا صاحب، جو پنجاب کے اندر تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں یا تبدیلی کے حوالے سے نون لیگ والے کافی پر امید ہیں. رانا مشہود صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کوئی پلان تیار کیا ہے، ان کی بات سن لیں پھر آپ کا اس پہ کامنٹ چاہیں گے.
گیم پلان تیار ہے، گیم پلان کا پتہ سب کو ہے. پرویز الہی صاحب ہے نا 41واں سیشن ختم اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. پنجاب کی حکومت جا رہی ہے، پی ایم ایل این آ رہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب کچھ فرماتے ہیں کہ اگر پنجاب کی حکومت یا کسی بھی صوبے کی حکومت نے یہ جو خان صاحب بات کر رہے ہیں لانگ مارچ، اس کی مدد کی تو ہم ان کے خلاف کچھ ایکشن لے سکتے ہیں. یہ بھی سن لیں. جو صوبے اس قسم کے مارچ کی سپورٹ کریں گے، جو کہ پاکستان کے اس ریاست کے کیپٹل پر چڑھائی کے لیے کوئی مارچ ہوگا، جو صوبے اس کو سپورٹ کریں گے دے ول وائلیٹ دی کانسٹیٹیوشن. دوز پروونشل گورنمنٹس ول وائلیٹ دی کانسٹیٹیوشن، اور اس کے پھر کانسیکوینسز ہیں. اس کا پھر اختیار کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیتا ہے، اور وہ اختیار جو ہے آئی ول سبمٹ ٹو دی کیبنٹ اینڈ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ٹو دی پرائم منسٹر کہ وہ اختیار جو ہے وہ پھر استعمال کیا جائے. رانا صاحب نے جو یہ بات کی ہے وہ ہاشم صاحب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ اختیارات ہیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا اختیارات ہیں؟ کیا گورنر جو ہے راج کی کوئی بات ہو رہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی آئینی اختیارات ہیں؟ نون لیگ کا پاسبل گیم پلان کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ بینگ ہوم منسٹر، وزیر داخلہ، کافی انفارمیشن آپ کے پاس تو آتی ہوگی. دیکھیں، بات یہ ہے خاور بھائی، انلیس کہ یہ حکومت چینج ہو جائے ان کی کسی کانسپریسی کے نتیجے میں، وہ تو مجھے ویسے نظر نہیں آتا کسی بھی حوالے سے. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ گورنر راج لگا سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسرا، یہ گیدڑ بپکیاں لگا سکتے ہیں. آپ میرے سے جو پوچھ رہے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ گیدڑ بپکیاں لگا سکتے ہیں اور یہ لگاتے رہیں گے. ہم یہ کہنا کہ ہم کوئی مدد کر رہے ہیں، میں نے تو پہلے بھی ایکسپلین کیا، مدد یہ ہوتی ہے اگر ہم ان کو کوئی اس طرح کی سہولت دیں جو کوئی انلیگل ہے. ہم سہولت تو نہیں دیں گے، مگر ہم پیسفل پروٹیسٹ کی، لانگ مارچ کی پرمیشن دیں گے، جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو یہ کر سکتے ہیں وہ کر لیں. کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ڈوگر صاحب ہم خبریں سن رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے یا باقی صوبوں سے بھی کوئی رانا ثناءاللہ صاحب نے نفری مانگ لی ہے کہ ہو سکتا ہے آ جائیں عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کے، تو جو صوبوں سے وہ ایک مدد چاہیے ہوتی ہے وفاق کو. ابھی تک آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن آئی ہے؟ کوئی لیٹر ویٹر گیا رانا ثناءاللہ صاحب کا بحیثیت انٹیریئر منسٹر فیڈرل، آپ کو بحیثیت انٹیریئر منسٹر پنجاب کے؟ نہیں، ایسا کوئی لیٹر ہمیں ریسیو نہیں ہوا. یہ ایک پرانا لیٹر تھا، کوئی غالباً 2-2.5 سال پہلے، وہ اسلام آباد پولیس کی طرف سے ڈفرینٹ پروونسز کو آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس نفری کم ہے تو آپ دیں. یہ پرانا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے یا اس دور کی بات نہیں ہے. تو اگر یہ اس چیز کے لیے مانگیں گے قانونی طور پہ تو پھر جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ قانونی اس پہ ڈیسیژن لے گی، اور جو بھی قانون ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی صاحب، ایک تو ہاشم ڈوگر صاحب یہ فرمائیں کہ جو 25 مئی کو واقعات ہوئے ہیں اور آج اگر کرتی ہے پی ٹی آئی لانگ مارچ کی کال دیتی ہے اور وہ ہوتا ہے اور اسلام آباد کا گھیرا تنگ ہوگا، اور سارے گھیرا تنگ کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی کہ چاروں طرف سے اسلام آباد کو گھیرا کر کے بھی آپ اسلام آباد کی حدود میں داخل نہیں ہوتے. آپ کے پی سے، آپ پنجاب سے، آپ اے جے کے سے، ہر طرف سے ارد گرد سارے یہی ہے. تو اپنے صوبوں کے اندر آپ اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ تو دے آر ناٹ انٹر، تو کیا فرق ہوگا؟ دوسرا، یہ آپ کی کولیشن جو ہے پرویز الہی کے ساتھ کیسی جا رہی ہے؟ اور تیسرا، آیا آپ ابھی بھی جو گروہ آپ کی پارٹی کی بدنامی کا، بےعزتی کا اور الزامات کے باعث بنے، انہی افسروں اور انہی پولیس والوں اور سرکاری ملازموں اور دوسرے جو لوٹ مار والے لوگ ہیں ان کے بارے میں لسٹیں پنجاب گورنمنٹ کو بھیج رہے ہیں، تو یہ کہاں کی گڈ گورننس ہے؟ اچھا ہاشم صاحب، چودھری صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے، آپ کی لائن شاید تھوڑی دیر کے لیے کٹ گئی. جی میں نے سن لیا. جی اوکے، جی پلیز گو ہیڈ. سب سے پہلے تو جو فرما رہے ہیں چودھری صاحب کہ اگر فرض کریں ہم چاروں طرف سے لانگ مارچ آتی ہے، لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اندر الاؤ نہیں کیا جاتا یا اجازت نہیں ملتی یا وہاں پہ ہنگامہ رائی کا خدشہ ہے، وہ خود ہی نہیں شامل ہوتے. ہاں جی چودھری صاحب، آپ خود اندازہ لگائیں. اسی لیے تو عمران خان بہت اس معاملے میں بڑے کیئرفل ہیں. ہمارا ملک تو اس وقت اتنا گہرائی میں جا چکا ہے فائنینشلی کہ یقین کریں وہ پریشان ہے کہ کہیں اس لانگ مارچ کے نتیجے میں کچھ اور ملک کا نقصان نہ ہو جائے.
آپ مجھے خود بتائیں سر، اگر اسلام آباد کو آپ چاروں طرف سے بلاک کر دیتے ہیں تو وہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں کی کمی فوراً شروع ہو جائے گی. آپ کے ملک کا سارا تجارتی سرکل رک جائے گا، آپ کی آمد و رفت رک جائے گی. تو ہم اسی لیے بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس نہج تک نہ پہنچا جائے، کیونکہ پھر صبر کا پیمانہ. اور ہمارا اس وقت آنیسٹ ٹو گاڈ، خان صاحب پرسوں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایشو نہیں ہے کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے یا ہماری حکومت آنی ہے. یہ ملک انتہائی تیزی سے گرتا جا رہا ہے فائنینشلی، اور خدا نہ خواستہ اب تو ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں خان صاحب آتے بھی ہیں بھلے 2/3 اکثریت سے آ جائیں تو یہ اتنا بڑا ایک وہ بن گیا ایشو کہ شاید اس میں کافی ٹائم لگے گا اس کو اسٹیبل کرنے میں. ہم تو یہی اپیل کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کی خاطر، اس کی معیشت کی خاطر، عوام کی خاطر. میں بتاؤں جی، میں نے اس مہینے بجلی کا بل دیا ہے، یقین کریں چوڑیں ہل گئی ہیں دماغ کی، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اگلے مہینے کیا کریں گے، اس سے اگلے مہینے کیا کریں گے. اور یہ لوگ باہر سیریں کر رہے ہیں، کوئی ملکہ کا آخری دیدار کرنے جا رہا ہے، کوئی UN میں پہنچ گئے ہیں. ملک فلڈ کے اندر، آپ نے فرمایا کہ 1/3 حصہ اس وقت فلڈ کے اندر ہے. تو یہ ہمیں لانگ مارچ کرنے پہ مجبور نہ کریں. ملک کے لیے دوسرا سوال جو پوچھا لسٹوں کے حوالے سے جوئی صاحب نے، اس کے اوپر کیا لسٹوں کا جوسف ذرا دوبارہ فرما دیں، شاید میری لائن اس وقت ڈراپ ہوئی تھی. جی جوئی صاحب. نہیں، یہاں مطلب افواہ یہ ہے کہ آپ ایسے کرپٹ لوگوں کے پولیس میں جو ہیں، انتظامیہ میں ہیں، چھوٹے چھوٹے درجے کے سے لے کے بڑے تک، ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور جن پر انگلیاں اٹھتے ہیں وہی لوگ آپ پش کرتے. یہ کرنا نہیں چاہیے. گڈ گورننس کا جو دعویٰ ہے وہ صرف عمران خان کا ہے، باقی خود بھی چور چکے اور ڈاکو ہیں، اور ان کے ووٹرز بھی ویسے ہی ہیں. آبویسلی چو صاحب دیکھیں، چونکہ یہ لوگ 1982 سے کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کے اندر ہیں، ان کے لگائے ہوئے اس وقت پٹواری اس وقت جو ہے نا وہ تحصیلدار سے اوپر ہیں، ASI جو ہے وہ SP رینک پہ پہنچے ہوئے ہیں. ایشوز تو بہت سارے ہیں، اور اس کے لیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ عمران خان کی کنٹینیوس گورنمنٹ چاہیے فار سم ٹائم. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ چونکہ یہی سیٹ آف آفیسرز ہے، آپ نے انہی سے کام لینا ہے. میرا چونکہ اس میں کوئی ڈائریکٹلی انوالومنٹ نہیں ہے کہ یہ ڈپٹی کمشنر سیکرٹری، اور بالکل میں چودھری صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. کئی چہرے واقعی ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کو ان کے موجودہ عہدوں پہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے امید ہے کہ تھوڑی اسٹیبلٹی ہوگی، تو پھر CM صاحب سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے. ابھی کافی ہم نے سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. میاں اسلم اقبال صاحب سینئر منسٹر ہیں، وہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے سے میٹنگ کرتے ہیں، رائے لیتے ہیں، پھر ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں CM صاحب کے ساتھ. چونکہ بڑے ان یوزل سرکمسٹانسز میں یہ حکومت بنی ہوئی ہے، تو مشکلات تو ہیں چو صاحب، یہ تو ماننے والی بات ہے. تو میں امید بہت کرتا ہوں شکریہ ہاشم ڈوگر صاحب اس پروگرام کے سیگمنٹ میں شامل ہونے کے لیے. چوہدری صاحب، میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں خاص طور پر جو پنجاب کے حوالے سے، نون لیگ جو ہے اس کے اندر کافی زیادہ اس وقت جو ہے نا وہ ان کے جو رینکس اینڈ فائل کے اندر یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ تیاری رکھیں، ہم بہت جلد جو ہے پنجاب کی حکومت واپس لینے جا رہے ہیں. اور اس حوالے سے بھائی اگر یہ پراپیگنڈا نہ کریں تو پھر ان کے پاس بیچنے کو ہے کیا؟ نہیں سر، پنجاب کی گورنمنٹ کس طرح لے سکتے ہیں؟ نہ ان کی طرف کاف لیگ جائے، نہ کوئی PTI کا بندہ. میں نے پہلے بھی کہا ہے، آج تو لوگ ان کے لوگ باغ کے اندر سے PTI والوں سے منتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ٹکٹ آپ انشور کر دیں، ہم اسمبلی اور نون چھوڑ کے آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں. تو یہ کن کو توڑنے کی اور کن کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ I don't think so. چوہدری صاحب، ہم آپ کی خبر کے اوپر پوری طرح اعتبار کرتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ چودھری شجاعت صاحب اپنے کزن کے خلاف لیٹر لکھ دیں گے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے ہم نے دیکھا کہ لیٹر نکلا ہے. اللہ کرے اس دفعہ جو ہے اس طرح کا کوئی سرپرائز جو ہے اور PTI یا جو کاف لیگ کا اتحاد ہے اس کو نہ ملے. لیکن نون لیگ چونکہ کافی ماہر ہے، تجربہ کار ہیں. نہیں، لیٹر تو نکل آیا تھا، اس نے کیا کام کیا تھا؟ تو وہ فار دا ٹائم بینگ انہوں نے کچھ کام تو کر ہی دیا تھا نا. اچھا جو صاحب آگے بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف. فاروق حجاز صاحب ہمارے رپورٹر ہیں، اسلام آباد کے اندر موجود ہیں. کسان اتحاد کے لوگ جو ہیں اس وقت F9 پارک کے اندر موجود ہیں. فاروق، آپ یہ بتائیے گا کہ بنیادی مطالبہ کیا ہے؟ یہ جو وہاں پہ فارمرز اکٹھے ہوئے ہیں F9 پارک میں، یہ کہاں سے آئے ہیں، کتنی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں، اور ان کا پلان کیا ہے آنے والے دنوں میں؟ جی بالکل خاور صاحب، ان کسان بھائیوں کا جو ہے وہی مطالبہ ہے جو کہ پاکستان بھر کے عوام کا مطالبہ ہے
یہ لوگ بھی مہنگائی سے بلبلائے ہوئے ہیں اور یہاں پر آج بطور احتجاج اسلام آباد میں پہنچے ہیں. پاکستان بھر سے یہ کسان بھائی آج یہاں پر اسلام آباد میں آئے ہیں اور ان کے مطالبات یہی ہیں کہ جو بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا, جیسا کہ ہم نے گزشتہ دنوں میں دیکھا کہ شہریوں نے بھی بل جلائے, تو کسان بھی جو اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں, کیونکہ ان کے جو ٹیوب ویل ہیں ان میں ان کے لاکھوں میں بل بھیجے گئے ہیں ان کسان بھائیوں کو. اور کسانوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کا جو گزشتہ جو نرخ تھے, جو 5 روپے 23 پیسے کا نرخ تھا کسانوں کا, جو کہ 36 روپے فی یونٹ کر دیا گیا, جس سے لاکھوں میں بل ہو گیا اور کسان اپنے جانور بیچ کر جو ہے بجلی کے بل ادا کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کسانوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو کسان کی فصلیں ہیں ان کا اچھا ریٹ نہیں دیا جا رہا. کسان کو گندم کے ریٹ جو ہیں وہ ہر صوبے میں مختلف مقرر کیے گئے ہیں. پنجاب میں 3,000 روپے مقرر کر دیا گیا ہے, سندھ میں 4,000 روپے مقرر کر دیے گئے. تو کسان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھر میں گندم کا جو ہے وہ یکساں ریٹ ہو اور 4,000 روپے کسان کا یہ مطالبہ ہے کہ گندم کا جو سرکاری ریٹ ہے وہ مقرر کیا جائے. اس کے ساتھ ہی ساتھ گنے کا ریٹ 400 روپے من مقرر کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. کسان کی جانب سے یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 15 سے 20,000 روپے کے درمیان جو DAP کھاد دی جا رہی ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے, کیونکہ کسان کس طرح سے کھاد ڈالے گا اپنی فصل کو اور کس طرح سے وہ پیداوار لے گا. تو کسان جو ہے اس کی جانب سے یہ بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جو کھادوں پر سبسڈی دی جائے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹریکٹر اور جو دیگر مشینری ہے اس پر بھی جو سیلز ٹیکس عائد کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اس کو ختم کیا جائے. اس کے ساتھ ہی ساتھ دودھ کی جو قیمتیں ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو اچھا فاروق, یہ تو ہو گئے ان کے مطالبات تو ہم نے سن لیے, تو ابھی کیا حکومت کی طرف سے کوئی عہدیدار ان لوگوں سے آ کے ملا ہے یا وہ اسی انتظار میں ہے کہ کوئی آئے ان سے بات کرے؟ جی خبر صاحب, ابھی فی الحال تو ان کسانوں کو یہیں پر F9 پارک میں روکا گیا ہے, لیکن ان کا ایک نمائندہ وفد جو ہے اس کو لے جایا گیا ہے کہ اس کی وفاقی حکومت کے ساتھ ملاقات کروائی جائے گی. لیکن ابھی تک کوئی اس حوالے سے اپڈیٹ نہیں آئی کہ اس میں کوئی بریک تھرو ہوا ہے یا نہیں. لیکن یہ کسان یہاں پر موجود ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ ان کے قائدین یہاں پر آئیں, اور اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ٹھیک, ادروائز ان کا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ D چوک کی جانب مارچ کیا جائے گا, اور جب تک کسانوں کے جو مطالبات ہیں وہ تسلیم نہیں کیے جاتے یہ یہیں پر اسلام آباد میں موجود رہیں گے. جی مطلب آپ کو ان کی تیاری سے لگ رہا ہے کہ وہ یہاں پہ کچھ دن رکنے کے لیے آئے, مطلب کھانے پینے کا سامان کتنا بندہ ہے اور کتنے لوگ ہیں وہاں پہ موجود؟ خبر صاحب, ہزاروں میں یہاں پر کسانوں کو دیکھ سکتا ہوں جو کہ یہاں پر F9 پارک میں موجود ہیں. اور جہاں تک آپ نے تیاری کی بات کی تو یہ اپنی گاڑیوں میں اپنا سامان بھی ساتھ لے کر آئے ہیں. دوپہر میں ہم نے دیکھا کہ کھانا بھی انہوں نے یہیں پر کھایا, اور کسان یہ کہتا ہے کہ ان کا اب گھروں میں رہنا مشکل ہو چکا ہے, کیونکہ وہ کس طرح سے اپنی جو روزمرہ کے معمولات ہیں ان کو چلائیں جبکہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جب تک ریلیف نہیں ملتا انہیں, اور جو میجر ریلیف لیے بغیر وہ یہاں سے نہیں جائیں گے. اور ان کی گاڑیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامان بھی وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے ہیں, اور اگر انہیں یہاں پر رکنا پڑا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مطالبات کی منظوری تک یہاں رکیں گے. جی فاروق, بہت شکریہ. چوہے صاحب دیکھیں نا, حالات و واقعات کی طرف جا رہے ہیں. اب کسان بیچارے موجودہ حالات میں کیا کریں, آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں کون اور باقی کیا کریں, کسان تو پھر کھیتی باڑی کرتے ہیں, کوئی اناج پیدا کرتے ہیں, پروڈکشن لے کے آتے ہیں اور سارے ملک کو کھلاتے ہیں. ان کا یہ حال ہے, ہر حشر ہو گیا. دیکھیں 5 روپے یونٹ جو تھا وہ 36 کا وہ بتا رہے ہیں, تو شہروں میں تو 40-50 روپے کر دیا ہوا ہے اور ابھی کوئی رکا نہیں ہے. ایک بندے کا جس کا بل 5,000 آ رہا تھا اس کا 25,000 آ رہا ہے, جو 25,000 آ رہا تھا وہ 1 لاکھ آ رہا ہے. اب لوگ کدی مان اماسی آ کر کنوں پڑے, وہی ہے نا کہ وہ تو گورنمنٹ, یہاں کوئی سننے والا بھی نہیں ہے. گورنمنٹ کو ہی کہنا ہے نا. اب ہو کیا رہا ہے, دیکھیں ڈیزل مہنگا, بالکل آپ نے بجلی کی بات کی, کھاد مہنگی ہے, جو موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے جو سیلاب آیا ہوا ہے, گندم کی بوائی ٹائم پہ ہوگی نہیں ہوگی, یہ سارے معاملات ہیں, کھاد مہنگی. تو یہ لوگ کریں گے کیا؟ آپ نے کہا کہ باقی یہ تو کسان ہیں. دیکھیں کسان اگر پیدا نہیں کرے گا اناج تو آلریڈی جو ہے ہمارے ملک کے اندر غذا کا جو کرائسس پیدا ہو رہا ہے. اور اوپر سے دیکھیں محترم ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ نیو یارک پہنچے, وہاں پہ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں, خبریں آ رہی ہیں, وہاں پہ ایک کانفرنس تھی اس میں وہ شامل نہیں ہو پائے. ہم کوشش کریں گے جاننے کی کہ کیا وجہ بنی کہ جو پرائم منسٹر صاحب وقت نہیں نکال پائے کہ وہ اتنی اہم کانفرنس میں حصہ نہیں لے سکے. لیکن اس وقت میرے خیال میں, جب کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو حالات و واقعات چل رہے ہیں, حکومت کی طرف سے کسی نہ کسی بندے کو پاکستان میں خاص طور پر وفاقی حکومت کی طرف سے رہنا چاہیے تھا. اب ظاہر ہے ہمارے سامنے تو 2 ہی چہرے مورے ہیں نا, PDM کے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ساتھ میں محترم شہباز شریف صاحب. دونوں ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے سوٹ, اچھی ٹائیں, بڑے خوشگوار موڈز کے اندر وہ مختلف جو ہے دوسرے ملکوں کے لیڈران سے مل رہے ہیں, میٹنگز کر رہے ہیں. ضرور پوچھیں گے جب وہ واپس آئیں گے
کہ یہ ان میٹنگ سے کیا حاصل ہوا, کیا چیزیں ملی؟ جی چوہے صاحب. کیا حاصل ہوا بھائی؟ وہ پبلک ریلیشننگ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ وقت ہے تھوڑا بہت ہم ادھر ادھر سیریں بھی کر لیں اور اپنی یعنی تصویریں بھی اتروا لیں. باقی یہاں کیا کارکردگی ہے, فیصلہ تو گراؤنڈ ریالٹیز نے کرنا ہے, اور بالآخر آپ کا حلقہ جو ہے پاکستان ہے, اور آپ کے حلقے میں ہی آپ کا فیصلہ ہونا ہے, گڈ اور بیڈ. چلیں جو صاحب یہ تو آج وہ بریک کی طرف چلتے ہیں. احسن اقبال, ہاں بریک کی طرف جاتے ہیں, اس کے بعد وہ احسن اقبال صاحب کی جو آپ تو یہ اس پہ بات کریں, لیکن پورا اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر اشفاق صاحب سے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت کھڑی کہاں ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق صاحب. ڈاکٹر اشفاق صاحب ماہر معیشت, گاہے بگاہے ہم انہیں زحمت دیتے رہتے ہیں. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ان کے تبصرے تجزیے ہمیشہ آن دا ڈاٹ رہتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ان سے ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ سپٹمبر اکتوبر میں پاکستان کے اندر کرائسس ہوگا. ڈاکٹر صاحب, اس وقت ڈالر ملک کی جو ہے بلند ترین سطح کے اوپر, آپ کے قرضے بیرونی قرضے 130 جو ہے ارب ڈالر کے قریب, اس سال آپ نے 30 ارب ڈالر بھی واپس کرنا ہے. تو پاکستان کی معیشت کہاں پہ کھڑی ہے؟ وہ جو ڈیفالٹ کی باتیں کرتے تھے کہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں وہ تو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملک کی معیشت کو سنبھال لی ہے, اب تو کسی پریشانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں, یہ کوئی بھی حکومت ہو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گی کہ بھئی ہم سے معیشت سنبھل نہیں پا رہی ہے. وہ تو کہے گی جی ہم نے بالکل جو ہے ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا, ہم نے تو ڈیفالٹ سے بچایا ہے, یہی ہماری ذمہ داری تھی, وہ ہم نے کر دیا ہے, باقی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوں گی. تو یہاں پر میں بار بار ایک لفظ کہتا ہوں, نہ پاکستان نے کبھی ماضی میں ڈیفالٹ کیا, نہ وہ کل کر رہا تھا, نہ وہ آج کر رہا ہے, اور انشاءاللہ نہ وہ آئندہ کرے گا. تو باقی جو باتیں ہوتی ہیں یہ سیاسی باتیں ہوتے ہیں, سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں, یہ ان کا حق ہے, کرنے دیں ان کو پوائنٹ اسکورنگ. تو اس وقت جو موجودہ حالات ہیں, ڈالر تو سر رک نہیں رہا, ہر روز ہمیں خبر ملتی ہے 1 روپیہ 2 روپیہ 3 روپیہ بڑھ گیا. تو کہاں پہ جا کے یہ رکے گا؟ اور جب ڈالر اس لیول پہ چلا جائے گا تو اس کا اوور آل امپیکٹ پاکستان کی اکانومی کے اوپر کیا پڑے گا؟ کہ کیونکہ قرضے تو جس انداز سے بڑھ رہے ہیں, اندرونی بیرونی کوئی اس کا شمار ہی نہیں ہے. میں صرف اتنا ابھی بتا دینا چاہتا ہوں, جون تک کا نمبر میرے پاس ہے. جب سے یہ ہم نے IMF کا پروگرام کیا ہے, جولائی اگست سے شروع کر دیا تھا ہم نے, اس کے پرائر ایکشنز امپلیمنٹ کرنے شروع کیے تھے عمران خان صاحب کے زمانے میں 2018 سے. تو جولائی 2018 سے لے کے جون 2022, اس 4 سال میں ہم نے IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے اس کی 2 پالیسیز بھرپور طریقے سے امپلیمنٹ کیا. ایک کو میں رضا باکر ایفیکٹ کہتا ہوں, یعنی کہ ڈی ویلیویشن, اور دوسرا انٹرسٹ ریٹ کو آسمان پہ رکھنا, جیسے آج کل بھی ہے 15% ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کا. اس 2 پالیسی نے, اور اس کو ذرا غور سے سنیں اور میں بتا کے چلا جاؤں تو اپنے باقی پروگرام میں بھی اس کو ریپیٹ کرتے رہیں تاکہ قوم کے ذہن میں یہ بالکل بیٹھ جائے. اس 4 سال میں ڈیویلویشن کی مد میں وداؤٹ بوروئنگ اے سنگل ڈالر جسٹ بیکاز آف ڈیویلویشن ہم نے 9,712 بلین روپے کا قرض پاکستان پہ چڑھایا. کتنا؟ 9,712 بلین, 9.7 ٹریلین روپیز کا ڈیٹ, پبلک ڈیٹ پاکستان پہ چڑھ گیا وداؤٹ بورنگ اے سنگل ڈالر, جسٹ بیکاز آف رضا باکر ایفیکٹ. جو انٹرسٹ ریٹ ہم نے بڑھایا, اس انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے یہ 2,835 بلین روپے کا انٹرسٹ کاسٹ 4 سال میں ایڈ ہوا. تو ان 2 پالیسیز کو اگر آپ لے لیں تو پاکستان نے 12,548 بلین روپیہ 12,548 بلین روپے کا ہم پہ ڈیٹ کی شکل میں اور انٹرسٹ پیمنٹ کی شکل میں کاسٹ پڑ گیا پاکستان پہ. اور جو اگر 4 سال کا ڈالر کا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کا میں ایوریج لے لوں تو اس ایوریج ایکسچینج ریٹ پہ یہ 79 بلین ڈالر بنتا ہے.
$79 बिलियन ये हम पे कॉस्ट की शक्ल में चढ़ चुका है। ये जून तक की बात कर रहा हूं। ये अभी जो मार धाड़ चल रहा है एक्सचेंज रेट पे, ये तो क़यामत बर्पा कर रहा है। इसको बाद में फिर उसको भी देख लेंगे। लेकिन जून 2022 तक जो है बड़ी तबाही मच चुकी है पाकिस्तान की। अब इस तबाही में और एक्सेलरेशन आ रही है। जैसे मैं बार बार हमेशा से कहता रहा हूं कि मैं इसलिए कहता था कि ये आगे चल के हुकूमत आगे चल के पाकिस्तान की मैशत को जानबूझ के खराब किया जाएगा। ये मैं क्यों कहता था? क्योंकि उस वक्त सितंबर 2022 में ये IMF का प्रोग्राम खत्म हो रहा था। तो टू बिल्ड ए केस फॉर येट अनदर IMF प्रोग्राम, चीजों को खराब करना मकसूद था। अब चूंकि ये प्रोग्राम 2023 जून तक चला गया है, तो आज मेरे अल्फाज को नोट कर ले। जैसे वो आपने मेरे एक प्रोग्राम को बड़ा रिकॉर्ड करके बहुत चलाया था, 4-5 साल के बाद भी चलता रहा था। आज नोट कर लें कि कम मार्च अप्रैल मई ये चीजों को इतना खराब कर दिया जाएगा, इतना और खराब होगा कि जो भी हुकूमत उसके होगी उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा कि जी दोबारा IMF के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे हालात बहुत खराब हो गए। ये किए जाएंगे, ये जानबूझकर किया जाएगा। जी साहब। अच्छा इशफाक साहब, आपसे बहुत सारी चीज़ों से हमारा इत्तेफाक रहता है और बहुत सारे इख्तलाफ भी रहता है। जिस तरह आप एक दिन बड़े पुरजोश थे उस वक़्त के बजट पर, तो मैंने नाचीज़ राय दी थी कि ये गरीब दुश्मनी, अवाम दुश्मनी पर मबनी है, अगरचे वो मेरी चहेती हुकूमत थी। तो आज जो आपने हमारी और पूरी कौम की आंखें खोल दी हैं कि 12,548, इफ आई हैव करेक्टली नोटेड द फिगर, बिल्कुल सही है। तो ये जो है डूब मरने का पूरी कौम के लिए मकाम है। सूद जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने जंग कहा है, अल्लाह के और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। एक तो हम सूद को उसको 15% ले गए हैं, दूसरा डिवैल्यूएशन इस बुरी तरह की गई है और ना रोक रही है और ना कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ये कहते हम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे, कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा था, कोई दिवालिया नहीं पेट रहा था पाकिस्तान का। ये सारे के सारे अल्फाज जो है आम बंदा जिसके ऊपर आप इस तरह से बोझ लाद रहे हैं जैसे कोई ऊंट है या हाथी है या कोई बड़ा जानवर है, उसके कमर पर आप लाते जा रहे हो और लोग तो मर गए हैं, बिल बुला रहे हैं, जोड़ियां फैला के बददुआएं दे रहे हैं कि किस किस्म की गवर्नमेंट है। यहां लोग हैं जो 40-40 करोड़ रुपए जमा करा रहे हैं कारें बेचने वाले को यूके में, जो मेरे सामने हुआ है कि जी जब पाबंदी उठेगी तो हम लोगों के पास तो बहुत पैसा है, हुकूमत जड़ी ये माफ करना हो और मुल्क नीचे की तरफ जा रहा है। अब 3 चीजें के जवाब दे दे। एक तो फौरी सूरत को किस तरह अरेस्ट करना है, डॉलर को किस तरह नीचे लाना है, सूद को किस तरह खत्म करना है, आम आदमी का रोटी रोजगार का बंदोबस्त किस करना है। यू आर ए कॉम्पिटेंट, क्लीन हैंडेड, क्लियर हेडेड पर्सन। वी एक्सपेक्ट यू टू टेल द कंट्री एंड द नेशन कि जनाब ये है रोड मैप, अगर इस पर काम किया जाए तो विद इन वीक्स वी कैन कम बैक। सबसे पहली चीज यह है चौधरी साहब कि क्या मैं मुल्क की मईशत को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं या किसी भी सतह पे यह कोशिश हो रही है कि इस मुल्क की मईशत को संभाला जाए? मेरे नजदीक आंसर है एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो। किसी भी यानी सतह कोई नीयत पे इरादा नहीं है, कोई कहीं पर भी कोई कोशिश नहीं हो रही है कि पाकिस्तान की मईशत को बचाया जाए। कहीं पर कोई कोशिश नहीं। लेकिन हम तो बचाना चाहते हैं ना, जो 3 बंदे बातें करें तो अल्लाह की जात सुन रही है। तो हम तो बातें ही करते रहेंगे ना, हम तो बातें ही करते रहेंगे। हमने एक्शन कराना है और उनके गिरबान पकड़ने हैं जो नहीं कर रहे। नहीं, आप ना गिरबान पकड़ सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए जो इकदाम हम करना चाहेंगे वो कौन करेगा?
अगर मेरे बोलने से अगर मुल्क की हुकूमतें जो हैं वो अमल करती तो आज सब एक आध एक्शन जो हमें फिल वक्त करने की जरूरत है इमरजेंसी ग्राउंड्स के ऊपर, वो क्या है? 1, 2, 3 जो किसी भी हुकूमत को करनी चाहिए। सबसे पहली चीज यह कि हुकूमत को वो काम करनी चाहिए जो उनको करना चाहिए। हुकूमत वो काम कर रही है जो उसको नहीं करना चाहिए। सिवाय मारामारी के हुकूमत और कुछ नहीं कर रही है। 75 रुकनी काबीना बन गई है। मारामारी की तरफ लगा रहे हैं, जितना एफर्ट मारामारी की तरफ लगा रहे हैं उतना ही एफर्ट अगर मईशत को बचाने की तरफ मारामारी करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये मेरा बड़ा सिंपल सा पब्लिक का की जवाब है कि जो काम करने का है हुकूमत को वो नहीं हो रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बाशमूल पाकिस्तान आपको पता है सैलाब की वजह से हमारी जो खास तौर पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो अंडर स्ट्रेस है। फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो रहे हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, आपका फूड बिल भी बढ़ेगा। तो पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी के क्राइसिस होते हुए आपको नजर आ रहे हैं आने वाले महीनों में? देखिए, बात यह है कि हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट भी है। मैं अरशद शरीफ के प्रोग्राम में आया था, गालिबन 2-2.5 महीने हो गए या 3 महीने हुए थे। तो मैंने उनसे कहा था कि देखिए ये यूक्रेन के जो और रशिया की जो लड़ाई हो रही है इससे बड़ी तबाही मचेगी पाकिस्तान में। तो वो थोड़ा हैरान भी हुआ कि जी आप यूक्रेन और रशिया के पाकिस्तान की तबाही की किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा था कि कम एंड नवंबर इस मुल्क में आटा 150 रुपए केजी भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, आपने ये कहा था। आप निकाल के देख ले मेरे अल्फाज उसको। तो आज 120-130 तक गालिबन हम पहुंच चुके हैं। नवंबर अभी थोड़ा दूर है, तो इंशाल्लाह जो मैंने कहा था वो हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि दुनिया में जंग की वजह से गंदम की कीमत वैसे भी आलमी मंडी में बढ़ी हुई है। हमने 5 मिलियन टन इस साल इंपोर्ट करना है। तो जब हम बढ़े हुए कीमत पे इंपोर्ट करेंगे, प्लस जिस तरीके से हमारा एक्सचेंज रेट नीचे जा रहा है, ये तो 150 मैंने कहा था नवंबर तक, ये कहीं 200 रुपया केजी पे ना पहुंच जाए जिस तरीके से हमारा एक्सचेंज रेट नीचे जा रहा है। चूंकि हमने गंदम इंपोर्ट करना है बाहर से, जब वो पाकिस्तान में आएगा तो उसको लैंडेड कॉस्ट एक्सचेंज रेट से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो जब लैंडेड कॉस्ट ही उसका 125 और 150 रुपया हो तो मार्केट पे कितने में बिकेगा वो। और पाकिस्तान में जो गंदम उग रहा है उसकी भी कीमत उसी के साथ बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में गंदम बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। ये काम किसको करने का है, किसके तवज्जो देने की जरूरत है? हुकूमत वक्त को। जो मैंने कहा कि जो काम करना चाहिए हुकूमत वो ये काम नहीं कर रही है, जो नहीं करना चाहिए वो काम कर रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि इधर कोई तवज्जो नहीं है कि क्या होने वाला है। मैं जून के महीने में मैंने वार्न किया था कि नवंबर कम और ये 150 रुपए केजी गंदम आपको नहीं मिलेगा आटा, और हम उसी तरफ रवा दवा भी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जोई साहब, पाकिस्तान के अंदर हम देखेंगे अपनी आंखों से, जब देख भी रहे हैं कि आटे की कीमत 150 पे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, और अगर जो हालात वाकया चल रहे हैं इट कैन इवन टच 200 रुपया। पाकिस्तान के अंदर ये हालात पैदा होने जा रहे हैं, और हमारी हुकूमत माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि हमारे वजीर आजम इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डॉलर भी ऊपर जा रहा है, और जो मशीरान है, स्पेशल मशीरान, उनकी तादाद तो नीचे जा रहे हैं ना, और मशीरों की तादाद भी चाहिए सब ऊपर जा रही है। जी अवाम तो नीचे जा रहे हैं ना सर। अवाम की किसको फिक्र है पाकिस्तान के अंदर? किसको, अगर किसी को हमें तो है ना। नहीं, वो तो हम तो हर रोज बैठ के बात कर रहे हैं और करते रहेंगे, अवाम की बात करते रहेंगे, लेकिन यह है कि जिनको फिक्र होनी चाहिए थी वो आपके सामने ही है। बस काबीना की तादाद बढ़ रही है, इसके अलावा हमारे सामने तो और कोई चीज नहीं है जिसके अंदर इजाफा हो रहा है। अभी एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद पास और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नैब के जो केसेज हैं मौजूदा हुकूमत के मुख्तलिफ लीडरान के ऊपर, हम देख रहे हैं कि आज माशाल्लाह एहसन इकबाल साहब की बरीयत हो गई है, कोर्ट से उनको फैसला मिला है। ज़ाहिर है कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आया वो अब आने वाले दिनों के अंदर जब रिटर्न आएगा डिटेल, तो वो हम जजमेंट आपके सामने आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि चूंकि नैब के कवानीन में तब्दीली के बाद से हम देख रहे हैं कि खासतौर पर नूनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं,
اور اس حوالے سے وہ کافی پر امید ہے ان کے لیڈران. اس مریم صاحبہ نے کیا فرمایا تھا یہ سن لیں. نیب نے فرار اختیار کیا ہے میرے کیس میں. ابھی نواز شریف صاحب انشاءاللہ واپس آئیں گے. ان کے کیس میں بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا انشاءاللہ. نیب نے فرار حاصل کیا ہے. میرے خیال میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتی کہ نیب کے قوانین جب سے تبدیل ہو گئے ہیں اب تو نیب کے پراسیکیوٹر تمام ان کی جو وکلاء کی ٹیم ہے وہ پرائم منسٹر اپوائنٹ کرتے ہیں, پہلے پریزیڈنٹ کیا کرتے تھے. خواجہ آصف صاحب بھی کافی پر امید ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سمت جو کیسز ہے ان کی بڑی ٹھیک ہے. ہمیں بھی پتا جناب یہ سمت بڑی ٹھیک ہے. سنیے. مریم کے کیس جو ہے, جو مجھے یہ آج بھی میں نے ہیئرنگ کا جو ہے کلپس دیکھے ہیں پچھلے 2-4 روز سے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ایک صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے. مریم کے کیس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کی بھی جو ہے جو بریت ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرے گا اور وہ بھی ثابت ہوگی. جی چوئی صاحب آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ سمت بڑی سیدھی ہے, سیدھے سیدھے جا رہے ہیں اور معاملات بھائی بات سنیں, جنہاں نے کھادیاں گاجرا ٹھڈ انہاں دے پیڑ آج کل پرسوں جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, چوری کی ہے, بدنوانی کی ہے اور ملک سے لوٹ مار کی ہے اور یہاں بھی اثاثے بنائے اور باہر لے کے گئے ہیں, ان کے گلے میں رسا پڑنا ہی پڑنا ہے. جتنی مرضی آپ یہ اپنے کراتے پھرے عدالت ادب کے ساتھ چوئی صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. 75 سالہ پاکستانی تاریخ میں کو کسی ایک کو کوئی کسی گلے میں رسا ڈلا تو مجھے چند ایک مثالیں بتا دے. اور رسا ڈلا تھا بھٹو کے, مجھے تو ایسا بڑی دیر تک لوگوں نے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی قتل نہیں کرایا تھا. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور پھر ان کو پکڑا تھا جب اس کے بعد بھی بادلوانی روک گئی تھی. لیکن جب آپ خاور گمن صاحب آپ میرے یا اپنی بیوی کے کہنے پر مجھے تو لگ رہا ہے چوروں چکوں کو آگے لائیں گے تو پھر اثر تو ہوگا. مجھے تو لگ رہا ہے پہلے گاجریں کھلائی گئی, ان کے ٹڈوں میں جو پیٹوں کے اندر پیڑیں ہوئی, اب ان کو دوائی دی جا رہی ہے, پھکی کوئی امپورٹڈ پھکی دی جا رہی ہے کہ ان کے جتنی مرضی مل رہی ہے اور بڑے آرام. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں. سنیں جو ہے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے استحکام پیدا ہونے جا رہا ہے. ولی اللہ نے وہ فارمولا سن لیں جو خواجہ آصف صاحب نے دیا. ولی اللہ نے یہ دیکھ لیں ذرا, سن لیں ذرا صاحب. میاں نواز شریف کا یہاں پہ آ جانے سے پاکستان کی سیاست میں بھی جو ہے ٹھہراؤ آئے گا, استحکام آئے گا. میاں صاحب جب واپس آئیں گے, میاں صاحب کی جب بریت ہوگی انشاءاللہ تعالی, ہم پولیٹیکل کیپٹل بالکل ریکور کریں گے. جو اس وقت جو ہمیں تھوڑا ہینڈی کیپ ہے میاں صاحب کی ایبسنس کی وجہ سے یا مریم کی جو ہے کیسز کی وجہ سے, وہ ہینڈی کیپ دور ہو جائے گا تو ہمیں پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کھل کے سیاست کرنے کا یا آپ کہہ لیں کھیلنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا اور سچویشن جو ہے سٹیبلائز ہو جائے گی. ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے ایک ہی کلیہ ہے, ایک ہی فارمولہ ہے, وہ ہے محترم نواز شریف صاحب کی واپسی. یہ کہہ رہی ہے نون لیگ کی قیادت. چوئی صاحب آپ پتہ نہیں کہاں سے آپ کو خبریں مل رہی ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا, ان کے گلوں میں رسے ڈلیں گے. ہمیں تو ایسا ہوتا ہے. میں نے کہا میں نے جن کا کہتا ہوں تو کیسز تو انہیں آپ کو پتا میں کیا کہہ رہا ہوں سب کو. جی چو صاحب, یہ آپ کا جو ہے نا یہ یعنی ملی بھگت سے یعنی چور بازاری سے اگر آج بچ گئے تو کل نہیں بچ سکیں گے, میرا پکا یقین ہے. اور میں صرف اللہ پاک پر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں, میں انسانوں پر نہیں کرتا. یہ پہلے بھی بڑے ہم نے دیکھے ہیں. ویسے چوئی صاحب ہم سب کا بھروسہ یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہی ہے, لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ تو میں نے عرض کیا نا انتہائی ادب کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ اب تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. وہ یہی 12,548 بلین. کیا کہہ کے گئے 1 روپیہ نہیں لیا اور 12,000 ارب جو ہے آپ پر چڑھ گیا. نیب کے جو کیسز ہیں وہ تقریباً کو 2400 ارب روپیہ بند ہے, 145 کے قریب کیسز ہیں. آج 1300 کے کیسز ہیں, باقی انکوائری. اچھا سنیں تو صحیح. اس کے بعد آج جو نیب کی طرف سے جو اعلامیہ ابھی سامنے آیا ہے, ان کے جو نئے چیئرمین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم پوری طرح جو نیا قانون پاس ہوا ہے, ترامیم ہوئی ہیں, ان کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کریں گے اور جن لوگوں کے کیسز فارغ ہوں گے ان کو بالکل فارغ کریں گے. ان کے جو پیڑھی ہیں ان کو آپ کا بھی حساب ہوگا انشاءاللہ, فکر نہ کرے کہ آپ کو کس لیے لا کے دو بٹھایا گیا ہے.
چلیں جو صاحب آج کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ ناظرین ملاقات ہوگی کچھ نئی انٹرسٹنگ سٹوریز کے ساتھ. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.